رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ اول ہیں، یہ فضیلت کے اعتبار سے نہیں، افضلیت کے اعتبار سے آپ پہلے خلیفہ آئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہونے کی وجہ سے افضل نہیں بلکہ افضل ہونے کی وجہ سے پہلے خلیفہ آئے۔ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ من اکرمکم، کہ اکرم کون ہے؟ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقا، جو جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہے وہ اتنا زیادہ افضل۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم اس اعتبار سے نہیں پوچھ رہے آپ سے، نسب کے اعتبار سے۔ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی یوسف، نسب کے اعتبار سے فضیلت میں جو افضل ہے وہ یوسف فضیلت میں، کس لیے کہ یوسف علیہ السلام بھی نبی اور ان کے والد بھی، اور ان کے والد کے والد بھی نبی حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ان کے پردادا حضرت ابراہیم وہ بھی نبی علیہ السلام، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی، ان کے دادا والد دادا نبی نہیں، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں، حضرت قصی جو اوپر کے سلسلے میں چل جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی نہیں۔ مگر یہاں پر نسب کی جو فضیلت ہے، نسب کے اعتبار سے جو فضیلت ہے یوسف علیہ السلام کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرب اور جو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ حدیث بخاری شریف میں کتاب المناقب کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ اب کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی خلافت سے انکار کرتے، ان کی خلافت پر صحابہ کرام کا اجماع ہے جو عادل تھے، جو طیب و طاہر لوگ ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا اس پر اجماع ہے، اور ان کا اجماع اعلیٰ اور اقویٰ ہے۔ اور یہ جو حدیث میں جو خبریں متواتر کہا جاتا، جس حدیث کو اور اس حدیث پاک کا جو انکار کرتا وہ کافر ہوتا، تو صحابہ کرام کا جو اجماع ہے ان کی خلافت پر اس پر انکار جو کرتا حضرت ابوبکر صدیق سے وہ دین سے خارج ہو جاتا۔ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے یہ روایت کی، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ، امام باقر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا، امام زین العابدین سے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں کہ مجھے اپنے والد امام حسین نے یہ کہا، امام حسین نے یہ روایت کی مجھ سے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلے کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ روایت میرے بھائی امام حسن نے کی۔ امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ روایت میرے والد مولا علی مشکل کشا نے کی۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم خود دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راستہ چل رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں سمت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے، اور ایک طرف اور وہاں پر ان کے ساتھ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راستہ چل رہے۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستہ چلنے میں حضرت ابوبکر صدیق کے آگے ہو جاتے، اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں ہوتے بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے ہو جاتے۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، انہوں نے ہاتھ پکڑ کر پیچھے نہیں کھینچا کہ تم ابو بکر کے آگے چل رہے ہیں، نہ کسی صحابی نے، اس لیے کہ نور نبوت کا جو سورج موجود ہے، ستارے کیا مقابلہ کریں گے؟
تو اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کھینچا، اور اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو درداء، تم جانتے ہو کس کے آگے چڑھے ہو؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر مبارک کو جھکا دیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک سننے کے لیے۔ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے شخص کے آگے چل رہے، ابو بکر وہ ہے جو نبیوں اور رسولوں کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل ہے، بہترین شخص ہے، یعنی نبیوں اور رسولوں کے بعد جو اس امت کے اندر سب سے افضل ہے، تم اس کے آگے چڑھ رہے۔ اور یہ روایت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صواعق المحرقہ میں اس روایت کو نقل کیا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی جو خلیفہ اول ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت ہے کہ آپ اسلام لانے میں پہلے سب سے پہلے قرآن پاک کو آپ نے جمع کیا اور کفار و مشرکین سے لڑائی جہاد آپ نے کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام میں سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جو اس امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے ویسے نہیں افضل مانتے، اس لیے کہ ابو بکر صدیق اعلان نبوت سے پہلے مصطفیٰ کے سب سے زیادہ قریب، اعلان نبوت کے وقت سب سے زیادہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب، عبادت میں سب سے قریب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، عبادت میں سب سے زیادہ قریب، جلوت میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوت میں سب سے زیادہ قریب، اور میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت میں بھی ابو بکر صدیق سب سے زیادہ قریب، اور ہجرت میں بھی قریب، غار میں بھی قریب، اور وہ ابو بکر صدیق جو مزار میں بھی قریب ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت ہے، جب آپ نے خطبہ خلافت دیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر آپ کو منتخب کیا، آپ کو سلیکٹ کیا۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے آپ سے بیعت کی، تمام مسلمانوں نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے امیر بننے کا شوق نہیں ہے، مجھے امیر اور خلیفہ بنایا گیا۔ اے لوگو، تمہارا کمزور شخص میرے نزدیک سب سے زیادہ طاقتور ہے، جب تک میں اس کا حق اسے نہ دلا دوں، اور تمہارا طاقتور شخص میرے نزدیک کمزور ہے، جب تک حقدار اس کے اوپر جو حق ہے وہ حق نہ دلا دوں میں اس سے۔ اے لوگوں، کہ جب تک میں اللہ رسول کی اطاعت کروں تو تم میری پیروی کرنا، اگر میں دین اسلام کے خلاف کوئی کام کروں تو تم مجھے منع کرنا، روکنا، اور نیک کام میں میری مدد کرنا۔ اور جو قوم اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چھوڑ دیتی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ذلت و رسوائی مسلط فرما دیتا ہے۔ اور جس قوم کے اندر برائی پھیل جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر عذاب نازل فرماتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ خلافت دیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایسے خلیفہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اس
کے بارے میں کیا خیال ہے کہ ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ان اللہ معی کہ رسول میرے ساتھ میں خدا ہے، نہیں، بلکہ رسول نے یہ فرمایا اے ابو بکر تیرے ساتھ بھی خدا ہے، میرے ساتھ بھی خدا ہے۔ تو دیکھو کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بھی خدا، جہاں جہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہاں ان کے ساتھ خدا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی خدا۔ اب یہاں پر میں یہ بات بتاتا ہوں کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار کرے تو وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا، مسلمان نہیں رہتا۔ اور میں ایک دوسری بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب ایک خاتون جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی کام کے لیے حاضر ہوئی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی اور وقت آنا، تو اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ موجود نہ ہو تو میں کس کے پاس جاؤں، یعنی آپ وصال فرما جائے۔ تو اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق کے پاس جانا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث سے استدلال فرماتے ہیں کہ اس سے خلافت کی طرف اشارہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خلافت کی طرف اشارہ کیا۔